صدر مملکت عارف الوی کا تہلکہ خیز بیان۔ صدر مملکت نے سب کے سامنے مین میڈیا سٹریم پر آ کر اعلان کیا ہے کہ کپتان ابھی بھی ان کے لیڈر ہیں۔ صدر کسی بھی ملک کا آئینی سربراہ ہوتا ہے اور اس کی ایک خصوصی حیثیت ہوتی ہے۔ اگرچہ پاکستانی نظام حکومت میں صدر کو مخصوص رسمی اختیارات شامل ہیں، لیکن صدر کے بیان کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف آج بھی میرے لیڈر ہیں۔ اگر ایوان صدر میں نہ ہوتا تو میں بھی آج جیل میں ہی ہوتا۔ صدر مملکت نے الیکشن کے بارے میں بھی ہوش ربا انکشافات کیے ہیں۔ جیو نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں عارف الوی نے کہا کہ یقین نہیں ہے کہ الیکشن جنوری میں ہوں گے۔ انتخابات کے معاملے پر جب الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر معاملہ حل کرنے کی تجویز دی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ضرورت نہیں ہے۔ صدر نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ان کی مرضی کے بغیر الیکشن ایکٹ 2017 میں ان کی غیر موجودگی میں منظور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں حج پر نہ گیا ہوتا تو الیکشن ایکٹ 2017 میں کی جانے والی ترمیم پر دستخط نہ کرتا، کیونکہ یہ آئین کے خلاف ہے۔ ایکٹ میں 157 کو تبدیل کیا گیا مگر میں نے اس پر دستخط نہیں کیے۔ صدر پاکستان عارف الوی نے اعلان کپتان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ میں نے کپتان کو مالی امور میں بہت ایماندار اور دیانتدار پایا۔ انہوں نے کہا کہ میری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی رہی ہے۔ میں نے ان کو نہ صرف ایماندار پایا بلکہ کپتان بہت محب وطن ہے۔ تحریک انصاف کے سیاسی قائدین کے بچھڑ جانے کے بعد صدر مملکت کا یہ دبنگ انٹرویو ہے جس میں انہوں نے نہ صرف کپتان کو ڈیفینڈ کیا ہے بلکہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے کام کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ صدر عارف الوی نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے جلسے کے تناظر میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک بیانیے کی تلاش میں ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ نون لیگ جانتی ہے کہ ان کے پاس عوام کو پاس جا کر پرانی باتیں دہرانے کے علاوہ کچھ نیا نہیں ہے، اس لیے وہ ایک بیانیہ بنا کر اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ بیانیہ یقیناً تحریک انصاف کے خلاف ہوگا جو کہ ہے بے بنیاد ہوگا۔ صدر عارف الوی کا کہنا تھا کہ ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں شفاف انتخابات ہوں جس میں سب کو حصہ لینے کا موقع ملے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے مزید کہا کہ کپتان آج بھی میرے لیڈر ہیں، ان کی مقبولیت میں اضافے کا کریڈٹ نگران حکومت کو جاتا ہے۔ صدر مملکت نے نگران حکومت میں طنز کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت نے اپنی حدود سے تجاوز کیا اور پی ڈی ایم اور پرانی حکومت کے لوگوں کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا اور اسی چکر میں انہوں نے کپتان کی مقبولیت کو گرانے کی کوشش کی، لیکن دراصل ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے کپتان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ نگران حکومت کو یہ کریڈٹ ملنا چاہیے کہ اس نے عمران خان کی مقبولیت مزید بڑھائی ہے۔ صدر نے کپتان اور اپنے درمیان انبن کی بھی بات کی۔ ایک سوال کے جواب میں کہ عمران خان آپ سے ناراض ہیں، انہوں نے کہا کہ میں پی ڈی ایم کا ورکر ہوں اور بطور ورکر پی ڈی ایم میں کپتان کو جواب دہ ہوں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ مجھ پر نظر رکھتے ہیں، کپتان میرا لیڈر ہے، ہر حال میں ان کا ساتھ دوں گا۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا ساتھ ہے جو بتاتا ہے کہ میں اس کی تعریف اور پیروی کیوں کرتا ہوں۔ کپتان میرا لیڈر ہے کیونکہ وہ وی این اور حوصلے کا آدمی ہے۔ ان کے پاس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک واضح اور جرأت مندانہ ایجنڈا ہے جس پر وہ عزم اور جذبے کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ ان کے پاس حب الوطنی اور انصاف کا شدید جذبہ ہے جس کا مظاہرہ وہ پاکستانی عوام کے حقوق اور مفادات کے لیے کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ وہ ایک کرشماتی اور متاثر کن شخصیت کے مالک ہیں جسے وہ تبدیلی کے تحریک میں شامل ہونے کے لیے لاکھوں پاکستانیوں کو تحریک دینے اور متحرک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کپتان میرا لیڈر ہے کیونکہ وہ دیانتدار آدمی ہے، اس کا صاف اور شفاف ریکارڈ ہے، اس نے کبھی بدعنوانی اور اقربا پروری کبھی نہیں کی، اس کے پاس ایک اعلیٰ اخلاقی معیار ہے جس پر وہ اسلام اور جمہوریت کے اصولوں پر عمل پیرا ہے، اس کے پاس عاجزی اور شائستہ رویہ ہے جس کا اظہار وہ سادہ اور سادگی کی زندگی گزار کر کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے اپنا ایک قصہ سناتے ہوئے بتایا، جب میں حج پر تھا تو کسی نے بتایا کہ میں اپنے ساتھ 27 سرکاری ملازمین کو لے کر جا رہا ہوں۔ کپتان نے مجھے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا، پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے خرچے پر گیا، لیکن وہ ایک دوست اور خیرخواہ اور پی ٹی آئی کے سربراہ کے طور پر مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے احتساب پسند اور منصفانہ رویہ رکھنے والے لیڈر ہیں کہ انہوں نے صدر مملکت کو بھی اتنے سرکاری ملازمین لے جانے پر روک ٹوک کی اور میں نے کپتان کی ہی وی این کو فالو کرتے ہوئے سب کچھ اپنے خرچے پر کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی ڈائیلاگ ہے، پاکستان میں انتشار کا حل ہے اور جب تک پاکستان تحریک انصاف کو سیاست میں صحیح طریقے سے نہیں حصہ لینے دیا جائے گا تو پاکستانی سیاست انتشار کا شکار رہے گی۔